على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جو اس کائنات کا اکیلا مالک ہے. اس کائنات کو بنانے میں، اس کائنات کو چلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی برابری کرنے والا نہیں، کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے. اللہ رب العزت نے ان کو نور ہدایت کا آخری مینار بنا کر مبعوث فرمایا. ان کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول اور کوئی پیغمبر نہ اب تک آیا ہے اور نہ قیامت کے دن تک آئے گا. اما بعد، پچھلے پروگرام میں آپ کے گوش گزار کر رہا تھا ان غزوات اور سرایا کی کچھ تفصیلات جو غزوہ بدر سے پہلے سن 2 ہجری اور سن 1 ہجری ان 2 سالوں میں جو غزوات اور سرایا ہوئے. اور ان میں سب سے آخر میں ذکر کر رہا تھا سریہ عبداللہ بن جحش کا، جسے سریہ نخلہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 صحابہ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وادی نخلہ کی طرف روانہ کیا. ان کو ہدایات دیں کہ وہ کفار کے قافلے پر نظر رکھیں، اس کی اطلاع جو ہے وہ مدینہ دیں. لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا، ایک قافلہ وہاں سے گزرا اور حرمت کے مہینے میں ہی انہوں نے اس پر حملہ کیا. عمر بن حضرمی نامی ایک شخص کو قتل کر دیا، 2 افراد کو قید کر لیا اور باقی سارا سامان اور مال غنیمت وہ سمیٹ کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں نے تم کو اس بات کا حکم نہیں دیا تھا کہ تم حرمت والے مہینے میں قتال کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت میں کوئی تصرف نہ فرمایا. اس موقع پر مشرکین کے ہاتھ ایک بات آ گئی. انہوں نے بہت پراپوگنڈا کیا کہ یہ مسلمان بڑے عجیب ہیں، انہوں نے حرمت والے مہینے کو اپنے اوپر حلال کر لیا. اور پوچھنے لگے کہ اچھا جی آپ بتائیں، آپ کے نزدیک اس حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنا، جنگ کرنا کیسا ہے؟ اور بہت انہوں نے شور مچایا، بہت انہوں نے باتیں کی. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان کے جواب میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ. یہ حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنے، جنگ کرنے کے متعلق آپ سے سوال کر رہے ہیں. قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے، قتال فیہ کبیر، ان مہینوں میں جنگ کرنا، قتال کرنا اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے. لیکن وصد عن سبیل اللہ، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، اس کا انکار کرنا، اس کی نافرمانی کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روک دینا، واخراج اہلہ منہ، اور اس کے رہنے والوں کو، مکہ والوں کو، حرم کے قریب بسنے والوں کو حرم سے نکال دینا، اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ سب سے بڑا گناہ ہے. یہ حرمت والے مہینے میں قتال کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے اللہ کے ہاں. یہ سارے کام یہ تم کرتے رہے ہو، اللہ نے ان کے کام گنوائے. والفتنة اکبر من القتل، اور جو فتنہ برپا کرنا ہے وہ قتل سے بھی بڑا ہے. اور مشرکین کی یہ بات محض پراپوگنڈا تھی، وگرنہ اگر وہ اتنے ہی ان کو احساس تھا حرمت کا اور حرم کا، تو کیا جب انہوں نے بلال کو گلیوں میں گھسیٹا کیا وہ حرم نہیں تھا؟ جب خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کو دہکتے کوئلوں پہ، انگاروں پہ لٹایا گیا، کیا وہ حرم کی سرزمین نہیں تھی؟ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر سجدے کی حالت میں اوجری لا کر رکھی گئی،
کیا وہ حرم کا صحن نہیں تھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے گرد کپڑا ڈال کر عبداللہ بن معیط نے اس کو اتنی زور سے دبایا کہ قریب تھا کہ شاید وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زوم میں قتل کر بیٹھتا، کیا وہ حرم نہیں تھا؟ اور اتنی انہوں نے حضرت سمیہ کو شہید کر دیا اور دیگر صحابہ پر اتنے ظلم و ستم کیے، پھر وہاں کے رہنے والوں کو جب وہاں سے نکالا، جب ان کے اموال ضبط کیے، وہ سب کچھ حرم میں نہیں تھا؟ ان کا کوئی عمل ایسا نہیں تھا جو اس حرمت کا پاسدار ہو، بس ایک بات ان کے ہاتھ میں آئی تھی جس پر پروپیگنڈا کر رہے تھے، اور اللہ رب العزت نے خود پھر اس بات کا دو ٹوک جواب دیا کہ یاد رکھو تمہارے جو کام ہیں، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، اللہ کی راہ سے روکنا، مسجد حرام میں آنے سے روکنا مسلمانوں کو، اور یہاں کے رہنے والوں کو نکال باہر کرنا، اللہ کے ہاں یہ زیادہ بڑے گناہ ہیں اس بات سے جو مسلمانوں سے سرزد ہوا ہے۔ اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہ معاملہ بھی کیا کہ ان دونوں قیدیوں کو آزاد کر دیا اور مقتول کا خون بہا ادا کیا۔ اس کارروائی کے بعد مشرکین کو یہ تو اندازہ ہو گیا کہ مسلمان اب کمزور نہیں رہے، اب ان کو ایسے ہی نہیں ہم سمجھ سکتے کہ جب یہ چاہیں کر دیں، جب چاہیں یہ کر دیں، جب چاہیں ایسا کر دیں، نہیں، بلکہ اب ان کے لیے ایک ایسا خطرہ کھڑا ہو گیا تھا کہ وہ جان گئے تھے کہ مسلمان جب چاہیں وہ مدینہ سے 300 میل دور آ کر ان پر حملہ آور ہو سکتے ہیں، ان کا مال ضبط کر سکتے ہیں، ان کو کاٹ سکتے ہیں، اور پھر اپنا آپ بچا کر ان کا سامان سمیٹ کر واپس مدینہ کو لوٹ سکتے ہیں۔ اور جو مدینہ کی قیادت ہے وہ بہت بیدار مغز ہے، اور اس چیز سے چاہیے تو یہ تھا کہ ہوش کے ناخن لیتے، اور جیسے باقی قبائل نے آپ سے معاہدہ کر لیا تھا جنگ بندی کا، اور آپ سے امان حاصل کر لی تھی کہ مسلمان ان سے تعرض نہیں کریں گے، مسلمان ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور تاریخ گواہ ہے کہ جس قوم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کا معاہدہ کیا، جب تک اس قوم کی طرف سے خود معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی گئی، مسلمانوں نے اس معاہدے کو نہیں توڑا۔ اور جو قومیں، جو قبیلے اور گروہ اپنے معاہدوں پر قائم رہے، ان کو کسی صورت میں بھی ان کو نہیں چھیڑا گیا، ان کی کسی حیثیت کو نہیں بدلا گیا، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا، کسی قسم کا کوئی بھی ایسا معاملہ مسلمانوں کی طرف سے ان کے ساتھ پیش نہیں آیا کہ تاریخ میں کوئی شخص انگلی کر سکے کہ اس قوم سے معاہدہ کیا تھا، اس کو امن دیا تھا، اور بعد میں مسلمان اس معاہدے پر قائم نہ رہے۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا، ہر معاہدے کی پاسداری کی، اور چاہیے تو یہ تھا کہ اس بات سے مشرکین مکہ سبق حاصل کرتے، مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیتے جنگ بندی کا، لیکن وہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ان کا غصہ، ان کا جوش اور غضب اور بڑھ گیا، اور وہ اور کھل کر مسلمانوں کی مخالفت پر جو ہے ایک دوسرے کو تیار کرنے لگے۔ تو اس دوران پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر جہاد کو فرض قرار دے دی۔ پہلے تو صرف جہاد کی اجازت عطا فرمائی تھی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ جن کے ساتھ لڑائی کی جا رہی ہے ان کو بھی اب اجازت ہے کہ لڑائی کریں، کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا اور اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جہاد کو فرض کر دیا۔ اس سلسلے میں جو آیات نازل ہوئیں قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں قتال کرو، لڑائی کرو، جنگ کرو، الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان لوگوں کے ساتھ جو تم سے لڑائی کرتے ہیں۔ اب کوئی عام بندہ کہے گا اس میں فرق کیا رہ گیا، بھی وہ تم سے لڑتے ہیں تم ان سے لڑو، یہ تو پھر برابری کی ہوگی بات کہ وہ بھی ظلم و زیادتی پر آمادہ ہیں، تم بھی ظلم و زیادتی پر آمادہ ہو جاؤ۔ نہیں، ایسا نہیں، ساتھ ہی فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا، دیکھو حد سے نہیں گزرنا۔ وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ جنگ کے میدان میں ان کی کوئی حدود و قیود ہیں، ان کو کوئی کسی ضابطے کا پابند بنایا گیا ہے، لیکن تم اس بات کا خیال ضرور رکھو گے کہ تم کسی ضابطے کے پابند ہو۔ وَلَا تَعْتَدُوا، تمہاری طرف سے زیادتی نہ ہو، تم حد سے مت گزر جاؤ۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ
ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنی حدوں سے گزر جاتے ہیں، جو ظلم اور زیادتی کرنے والے ہیں، حد کو پار کرنے والے ہیں، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اب تم جہاں ان کو پاؤ، جہاں تمہاری ان سے آمنا سامنا ہو، مٹبھیر ہو، ان کو قتل کرو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے تم بھی ان کو وہاں سے نکالو۔ اس آیا مبارکہ میں گویا کہ ایک بشارت بھی موجود ہے کہ وہ وقت آئے گا کہ جیسے انہوں نے مسلمانوں کو مکے سے نکالا، مسلمان ان کو مکے سے نکالیں گے۔ اس اجازت میں گویا کہ ایک خوشخبری اور بشارت بھی موجود ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ جو ہے اللہ کے ہاں وہ قتل سے بڑا جرم ہے اور زیادہ شدید ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ہاں وہ تو پرواہ نہیں کرتے تھے حرم کی اور اس کی حرمت کی، لیکن تم اس بات کا خیال رکھو کہ مسجد حرام کے نزدیک، مسجد حرام کے پاس ان سے قتال نہ کرو۔ حتی یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ وہ اگر تمہارے ساتھ مسجد حرام کے اندر لڑائی پر آمادہ ہو جائیں، تم پر ہتھیار اٹھا لیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر ان کا جواب دو۔ پھر ایسے تو نہیں کہ تم ہاتھ باندھے کھڑے رہو اور اپنی وہ تلواریں چلائیں اور تم کچھ نہ کر سکو، نہیں، اللہ تمہارے ہاتھ نہیں باندھتا۔ پھر اگر وہ تمہارے ساتھ مسجد حرام میں قتال کرتے ہیں، جنگ کریں، لڑائی کریں، پھر تم اس کا جواب دو۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، بس اگر وہ تم سے لڑیں، فَاقْتُلُوهُمْ، تم ان کو قتل کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافروں کا یہی بدلہ اور یہی جزا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، بس اگر وہ رک جائیں، وہ لوٹ آئیں، وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ جو ہے وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ پھر اپنا ہاتھ ان سے روک لو، پھر ان کے اوپر تجاوز نہ کرو۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور اس وقت تک ان سے قتال کرو جب تک کہ فتنہ نہ رہے، فتنہ ختم ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین جو ہے وہ سارے کا سارا اللہ کے لیے خالص ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ اپنے اس بات سے رک جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو پس پھر سوائے ظالموں کے تم کسی کے اوپر اپنا ہاتھ نہ بڑھاؤ۔ یعنی وہاں ذاتی مفاد وابستہ نہیں ہے، وہاں ذاتی پسند ناپسند اور ذاتی غصہ وہ شامل نہیں ہے۔ یہ قتال یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کی راہ میں ہے، بندوں کو اللہ کی راہ پر لانے کے لیے ہے، اور ہر اس رکاوٹ کو توڑنے اور دور کرنے کے لیے ہے جو اللہ کے دین کے درمیان اور اللہ کے بندوں کے درمیان حائل ہوتی ہے۔ وہ فرد ہے، وہ گروہ ہے، وہ کوئی جماعت ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین سے روکے تو اس کو گرا دو اور لوگوں کے لیے راہ ہموار کر دو کہ وہ چاہیں، جب چاہیں، جیسے چاہیں وہ اللہ کے دین میں داخل ہوں اور کوئی ان کو روکنے ٹوکنے والا نہ ہو۔ اور پھر ایک اور آیت اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، بس جب تمہارا میدان جنگ میں کفار سے سامنا ہو تو پھر گردنیں مارو، ان کی گردنوں کو مارو۔ حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل لو، ان کو دبا لو۔ فَشَدُّ الْوَثَاقِ، تو پھر ان کی مشکیں کس لو، ان کو قیدی بنا لو، ان کو قید کر لو۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، اور بعد میں چاہو تو ان کو احسان کر کے آزاد کر دو، یا چاہو تو ان سے فدیہ وصول کر لو، اس پر تم کو اختیار ہے۔ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، حتیٰ کہ جنگ جو ہے اپنے ہتھیاروں کو رکھ دے، یعنی جب تک وہ اپنا ہتھیار اٹھا کر اسلام کے خلاف سرگرم ہیں تم ان کے خلاف لڑو، ان سے قتال کرو، جہاد کرو۔ جب وہ ہتھیار پھینک دیں بس پھر تم ان کو چھوڑ دو، ان پر کوئی جو ہے اپنا زیادتی نہ کرو۔ ذَلِكَ، یہ تمہارا کرنے کا کام ہے۔ وَلَوْ يَشَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ، اللہ خود ان سے انتقام لے لیتا۔ اللہ کے لشکر بہت وسیع ہیں، بہت بڑے لشکر ہیں، اکیلے جبرائیل علیہ السلام اس پوری مخلوق کے لیے کافی ہیں۔ اللہ کے لشکر بہت بڑے ہیں، اللہ چاہتا خود ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن اللہ کیا چاہتا ہے؟ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، لیکن اللہ تمہارے بعض کے ساتھ بعض کو آزماتا ہے۔ اللہ مسلمانوں کو دیکھتا ہے کہ ان کا طرز عمل کفار کے ساتھ کیا ہے،
اور کفار کو دیکھتا ہے وہ کس حد تک سرکشی میں جاتے ہیں، مسلمانوں کو دیکھتا ہے کس حد تک یہ اطاعت اختیار کرتے ہیں۔ اللہ ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ساتھ آزماتا ہے اور دیکھتا ہے کون اس کا فرما بردار ہے اور کون سرکشی کرنے والا ہے۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں اللہ ان کے اعمال کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ سیہدیہم، اللہ ان کو ہدایت دے گا، ویصلح بالہم، اللہ ان کے کاموں کی اصلاح کر دے گا، ویدخلہم الجنہ، اللہ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا، وہ جنتیں الرفع لہم، جس کا تعارف اللہ ان کو کروا چکا ہے۔ اللہ جن جنتوں کا ان کو تعارف کروا چکا ہے اللہ پھر ان کو ان جنتوں میں داخل کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد کیا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے نکلو گے، اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوگے، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا، جما دے گا، تمہارے دلوں میں سکینت نازل کرے گا، تمہاری ہمت اور حوصلہ اور قوت اس کو بڑھا دے گا۔ تم تھوڑی قوت میں ہوگے، اللہ تم کو بڑی جماعت پہ غالب کر دے گا، تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا، تمہارے دشمنوں کے قدموں کو اکھیڑ دے گا، تمہارا رعب ان کے دلوں میں ڈال دے گا۔ لیکن کیا ہے، اگر تم اللہ کے راہ میں کھڑے ہو، نکلو اور اس پر ثابت قدمی اختیار کرو۔ اس طرح کچھ اور آیات میں ان لوگوں کا بھی ذکر ہے مسلمانوں کا جو ذرا کمزور ایمان کے تھے، کہ جب جہاد کی آیات نازل ہوئیں تو ان کے دل ذرا بجھ سے گئے، ایسے جیسے موت کی غشی طاری ہو جاتی ہے ان پر، لیکن اللہ نے بعد میں ان کو بھی جو ہے ایمان کی مضبوطی عطا کی اور وہ اللہ کی راہ میں نکلے۔ لیکن ان چیزوں کا، ان لوگوں کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک آیہ مبارکہ میں کیا ہے، فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، جب کوئی محکم صورت نازل ہوتی ہے، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں قتال کا، جنگ کا، جہاد کا اور کافروں سے لڑنے کا جب ذکر اس میں ہوتا ہے، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، ابھی ایمان ان کے دلوں میں پختہ نہیں ہوا، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، آپ کی طرف دیکھتے ہیں، نظر المغشی علیہ من الموت، کہ جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہوتی ہے، ان کی جان لبوں پہ آ گئی ہے اس حکم کو سنتے ہی کہ کافروں سے لڑو، اللہ کے راہ میں نکلو، تلوار اٹھاؤ، قتال کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ جن کے ایمان وہ اللہ کی آیات سن کر بڑھ جاتے ہیں، وہ اور پختہ ہو جاتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر اس پر یقین کرتے ہیں، ان کا ایمان، ان کا جذبہ، اللہ پر توکل، وہ اللہ کی آیات سننے کے بعد اور بڑھ جاتا ہے۔ تو ان آیات کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر ہوئی۔ اس سے پہلے ایک اہم واقعہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے شعبان کے مہینے میں 2 ہجری میں، فروری کے مہینے میں، مطلب عیسوی اعتبار سے فروری کا مہینہ اور 624 عیسوی میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرما دیا کہ اب مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ ہے۔ اللہ نے بیت اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دے دیا کہ مسلمان اب جب عبادت کے لیے، نماز کے لیے کھڑے ہوں، اپنا رخ بیت اللہ کی جانب کر لیا کریں اور بیت المقدس کی طرف اب وہ رخ نہ کیا کریں۔ اس میں بہت بڑی حکمت پوشیدہ تھی۔ اول تو کچھ یہودی جو اول اس طرح مسلمان ہو گئے تھے کہ اچھا بیت اللہ کی طرف یہ لوگ رخ کرتے ہیں اور ہم بھی ادھر کر لیں گے، اور دل کے اندر ان کے کفر تھا، ایک تو وہ واضح ہو کر سامنے آ گئے، انہوں نے واپس اپنی حیثیت پر لوٹ گئے اور مسلمانوں کی صفیں جو ہیں وہ منافقین سے خالی ہو گئیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون ہے جو اس کی اطاعت کرتا ہے اور کون جو ہے اپنی منمانی کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ساری جہتیں، سارے رخ وہ اللہ کے لیے ہیں، جس طرف چاہو تم رخ کرو، جس طرف چاہو تم منہ کر لو، ہر طرف اللہ کی توجہ ہے، ہر طرف اللہ کا ہی چہرہ ہے۔ تو اس میں نیکی اس بات کی نہیں کہ تم مشرق کی طرف منہ کرتے ہو کہ مغرب کی طرف، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ کون ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، کون ہے جو اللہ کے حکم کو نازل ہوتے ہی مان لیتا ہے
اور پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ بیت اللہ کو ان کا قبلہ بنا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق مسلمانوں کا قبلہ تبدیل کر دیا، اور صاحب ایمان وہ ان کے لیے یہ بات بہت معمولی تھی کہ وہ نماز پڑھ رہے، اللہ کا حکم نازل ہوا۔ مسجد قبلتین میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، ایک صحابی نے آ کر کہا کہ اللہ کی قسم میں نے ابھی مسجد نبوی میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی ہے اور وہاں قبلے کی تبدیلی کا حکم نازل ہو گیا ہے، لہٰذا بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف رخ کر لو۔ تو صحابہ اکرام نے نماز میں ہی اپنا رخ تبدیل کر لیا، اور یہ اطاعت کا جذبہ تھا، ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے توقف نہیں کیا۔ اور انہوں نے ایک لمحے کا بھی توقف نہیں کیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے جہاد کی فرضیت کا حکم نازل کر کے اور مسلمانوں کو قبلے کی تبدیلی کا حکم دے کر مسلمانوں کی صفوں کو منافقین سے پاک کر دیا، اور بالخصوص وہ یہود جو ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے کے لیے اسلام میں داخل ہوئے تھے، اللہ نے ان سے مسلمانوں کی صفوں کو پاک کر دیا اور مسلمانوں کو ان سے نجات اور خلاصی حاصل ہوئی۔ اور اس کے بعد پھر غزوہ بدر، اس کا مرحلہ آتا ہے کہ غزوہ ذو العشیرہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 200 صحابہ کے ساتھ ابو سفیان کے قافلے کا پیچھا کرنے کے نکلے، لیکن وہ بچ کے شام کو جا چکا تھا۔ جب وہ قافلہ واپس آ رہا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو اس پر پہنچنے کا اور اس کے اموال کو ضبط کرنے کا فیصلہ فرمایا، اور مسلمانوں میں اس بات کا اعلان کیا کہ اب نکلو، قافلے کا پیچھا کرنا ہے۔ اور صحابہ کرام اپنی بساط کے مطابق اس میں شامل ہوئے، چونکہ مسلمانوں کو اس بات کا اندیشہ نہیں تھا کہ ہمارا سامنا ایک لشکر سے ہو جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس لشکر میں روانگی کے لیے مسلمانوں کے اوپر فرض قرار نہیں دیا کہ ہر شخص نکلے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے جلیل القدر صحابہ جو صاحب ایمان تھے، منافق نہیں تھے، لیکن محض اس لیے کہ شاید یہ بھی مہم انہی مہموں جیسی ہو جیسے کہ پہلے مہمات گزر چکی تھیں، اور قافلے کا معاملہ ہے، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے جلیل القدر صحابہ، صاحب ایمان صحابہ بھی وہ اس غزوے میں شامل نہیں ہو سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی پکڑ نہیں کی، کسی آیت میں ان کے لیے کوئی گرفت اور کوئی جو ہے وہ اس قسم کا معاملہ نازل نہیں ہوا کہ اللہ ان سے ناراض ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں غزوہ بدر کا تفصیلی تذکرہ کریں گے انشاءاللہ، اس کا آغاز اور باقی سارے معاملات مرحلہ بمرحلہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔